السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور حقیقت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم طارق۔ آج پروگرام میں زیر بحث لائیں گے سی پیک کا معاملہ۔ سی پیک کا منصوبہ کیا ہے؟ سی پیک کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو یہی نہیں پتا۔ سی پیک پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے اور پاکستان کی معیشت کو سی پیک سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور جانیں گے بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کی عوام کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جانیں گے کہ آخرکار کیوں ہر بار بلوچستان کے لوگ ایک نیا مسائل سامنے لے آتے ہیں، ان کو ہر بار کیوں شکایت رہتی ہے۔ جانیں گے سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 1 دسمبر کو سندھی کلچر ڈے پاکستان کے ہر صوبے میں بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ صرف سندھی ہی نہیں بلکہ ہر کاسٹ کے لوگوں نے بڑے جوش اور اہتمام سے سندھی کلچر ڈے منایا گیا۔ لوگوں نے اجرک کے لباس زیب تن کر رکھے تھے، سر پہ ٹوپیاں سجا رکھی تھیں اور روڈوں پر جلوس نکالے، رقص پیش کیے، بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کیوں فاصلے ہیں، کیوں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، نیب سندھ میں کیا کرنے جا رہا ہے، کیوں ہر چھوٹا بڑا نیب کے نام سے کامتا ہے، کیوں نیب خوف کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ جانیں گے زرعی شعبے کے حوالے سے فصلوں کی پیداوار میں کیوں کمی آتی جا رہی ہے اور جو فصلیں ہیں وہ کیوں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کپتان کی ٹیم کی سلیکشن کس کی ذمہ داری ہے، پرانے اور گھسے پٹے باتیں اب نہیں چلیں گی، ملک میں سیاسی بحران زیادہ ہے یا معاشی؟ جانیں گے بھارت کی روایتی حریف کے بارے میں۔ بھارت کے سری نگر کا دورہ کرنے والے بھارتی وفد نے بھارت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ بھانڈا کیا تھا، اس پر آپ کو تفصیل سے آگاہی دیں گے اور جانیں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات کب معمول پر آ سکتے ہیں، کب آخرکار وہ سکون کا سانس لیں گے؟ جانیں گے بھارت کی مارکیٹ میں کون راج کر رہا ہے، یہودی لابی کس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور لبرل پارٹی کی شکست کی کیا وجہ ہے۔ ان تمام ایشوز پر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آپ کو مزید آگاہی دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ وقار حسین، ہم ان سے ڈیٹیل لیں گے اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ جی وقار، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا۔ وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سی پیک کے حوالے سے بات کر رہی تھی، کافی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ سی پیک کیا ہے اور سی پیک کا منصوبہ کیوں پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ جو سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو منصوبہ، یہ بلا شبہ دونوں پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے، اور اس کی تکمیل سے پاکستان اور چین میں ایک خوشحالی اور ترقی کے نئے دور کا آغاز بھی ہوگا اس منصوبے کے تحت۔ اور جیسے کہ دنیا جانتی ہے کہ چائنا اپنی بیسڈ کرتا ہے، اس کا جو سارا دار و مدار ہے، اس کا جو انحصار ہے برآمدات پر ہے، اور جیسے پاکستان کی برآمدی جو چائنا کا جو برآمدات کا حصہ ہے زیادہ تر پاکستانی سمندری حدود سے ہو کر گزرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ سمندری راستے سے اپنی تجارت کو مزید فروغ دے۔ اس لیے یہ منصوبہ پاکستان کے جو پاک چائنا اقتصادی راہداری کا منصوبہ اس لیے بہت ضروری اہمیت کا حامل رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی تکمیل سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اس منصوبے کی، اور یہ بہت ایک خوش قسمتی کی بات ہے۔ پاکستان کا جو محل وقوع ہے اس طرح کا ہے کہ وہ جو برآمدات کا جو زیادہ تر حصہ ہے چائنا کا، وہ پاکستانی سمندری حدود سے ہو کر گزرتا ہے، تو پاکستان کی سلامتی کتنی چائنا کے لیے ضروری ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ منصوبہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یہ بے روزگاری کا خاتمہ کرے گا، ترقی و خوشحالی کا ضامن بنے گا مستقبل میں، یہ صورتحال۔ بلوچستان کی ترقی میں بھی سی پیک کا معاملہ جو سی پیک کا منصوبہ بلوچستان کی ترقی میں کس طرح سے اضافہ لا سکتا ہے؟ دیکھیں، بلا شبہ وہاں پر جو گوادر پورٹ کا قیام ہے یا دیگر جو سی پیک کے تحت منصوبے لگائے جا رہے ہیں، وہ ترقی کا ضامن بنے گا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں برسر روزگار ہوں گے، لوگ خوشحالی اس منصوبے کے تحت آئے گی اس صوبے میں یقیناً۔ اچھا، بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ بلوچستان کی عوام کو کن مسائلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیوں بیچاری عوام پریشان ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بیشتر مسائل کا بلوچوں کو سامنا ہوگا یقیناً، لیکن زیادہ تر جو ہے کہ وہاں پر ایک کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے، وہاں پر المناک حادثے روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں تواتر کے ساتھ،
تو وہ جو کوئٹہ اور کراچی شاہراہ ہے اس کو دو رویہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ ایک مسئلہ وہاں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ضلعی سطح پر میڈیکل کالجز کا قیام ہے وہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے وہاں پر, کیونکہ وہاں کے جو سینئرس ڈاکٹرز ہیں ضلعی سطح پر جانے سے گریز کرتے ہیں, جانا نہیں پسند کرتے. اس کے نتیجے میں بھاری بھرکم مشاہرہ حکومت کو دینا پڑتا ہے, حکومت کو, ڈاکٹرز کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر حکومت اس طرف توجہ مبذول کرے کہ وہاں کر جو بولان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے یا یونیورسٹی ہے اس میں اس کو توسیع دے دی جائے, اس کی نشستوں میں اضافہ کر دیا جائے, تو یہ صورتحال پر قابو پا سکتا ہے. بلوچستان میں تو گیس اور بجلی کا بھی ایک بڑا مسئلہ چلتا آ رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً بلوچستان میں نے آپ سے عرض کیا تھا بے شمار مسائل ہیں. گیس کی پریشر کی کمی کا سامنا ہے, بے روزگاری ہے, وہاں کے لوگوں کو جو ہے کہ وہ شکوہ کرتے ہیں, حرف شکایت لب لاتے ہیں ہر روز. تو حکومت اس طرف توجہ دے اور تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو حکومت کو کوئی سکیں. سخت نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ وعدے تو ہمیشہ ہوتے ہیں, یقین دہانی تو سیاستدان ہمیشہ کرواتے ہیں, لیکن اس پر کوئی خاص مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی نوٹس لیا ہے. بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی جو ایک واضح حکمت عملی ہے اس حوالے سے, میں ان کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا, لیکن جو ان کے اقدامات انہوں نے اٹھائے اس تناظر میں لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے, تو یقیناً وہ چاہتی ہیں کہ ہم عوام کو ان کی دہلیز پر ان کے مسائل حل کریں, اور حکومت کو مزید اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے, غور و فکر کے ساتھ کام کرے. تو کوئی خاص محدود وقت ہے جب بلوچستان کے یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ معمول پر آ جائیں گے؟ کچھ آپ اس حوالے سے کہیں گے؟ دیکھیں حالات تو معمول پر ہی ہیں, لیکن چونکہ مسائل کی حل کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور دے بھی رہی ہے حکومت بلا شبہ, اور اس میں تھوڑا اضافہ کر دے حکومت تاکہ لوگ جو ہے کہ ان کے جو اندر ایک اضطرابی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اچھا وقار, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سری نگر کا دورہ کرنے والی بھارتی وفد نے بھارت کا کون سا بہانہ کھولا؟ دیکھیں وہاں کے جو ایک بھارتی وزیر داخلہ ہیں امیت شاہ, انہوں نے وہاں کی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, لوک سبھا میں یہ بیان دیا کہ کشمیر کی صورتحال معمول پر ہے. تو یہ جو فرضی جو انہوں نے منظر کشی کی ہے, اس کے بعد وہاں کے جو ارکان پارلیمنٹ تھے انہوں نے یہ زور دیا کہ ہمیں مقبوضہ وادی کا دورہ کرایا جائے. بڑے مسائل وہاں پر کریٹ کیے گئے, بڑے ہیلے بہانے تراشے گئے, بالآخر وہ اس میں کامیاب ہوئے, اور وہاں کا دورہ انہوں نے وہاں کے ایک بھارتی پارلیمنٹ کے وفد نے کیا مقبوضہ وادی کا. تو وہ جب مشاہدہ کیا انہوں نے وہاں کی ذاتی طور پر صورتحال کا, تو آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو وزیر داخلہ ہیں امیت شاہ صاحب, ان کے بیان کے سراسر برخلاف ہے صورتحال. وہاں پر ابھی بھی کالجز بند ہیں, وہاں پر صورتحال معمول پر نہیں ہے, مواصلاتی نظام کا کوئی ایسا مناسب بندوبست نہیں, لوگ پریشان حال ہیں, بازار بند ہیں, ادویات کی قلت ہے وہاں پر, اور جو اشیاء خورد و نوش کی جو لوگ قلت کا سامنا کر رہے ہیں. تو صورتحال انہوں نے بڑی ان کے خلاف کہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہاں کی جو سرکار ہے وہ میں نہ مانوں کی پالیسی پر گامزن ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ سب صورتحال بہتر ہے. اچھا, ایسے عالم میں پاکستان نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ دیکھیں پاکستان تو بلا شبہ حکمت عملی اپنا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو بھی چشم کشا رپورٹ یہ بھارتی ارکان پارلیمنٹ نے جو پیش کی ہے اس کو بنیاد بنا کر سفارتی سطح پر اپنا ایک جارحانہ اور ایک مثبت پہلو اجاگر کرے, اس کو بنیاد بنائے, اور سفارتی سطح پر اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس رپورٹ, چشم کشا رپورٹ کو جو ہے کہ پیش رکھے. اور انشاءاللہ یہ دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی ہے, مودی کا جو ایک جو چہرہ ہے اس کا درندگی کا دنیا کے سامنے ہے کھلا کھلی کتاب. اچھا, بات کرنا چاہیں گے زرعی شعبے کے حوالے سے, زرعی شعبے کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, پیداوار میں کمی آتی جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں زرعی شعبے کی جو تنزلی اور انعطاف پذیری کی بنیادی وجہ ناقص حکمت عملی. حکومت کو چاہیے کہ ماہرین جو زرعی اجناس کے جو ماہرین ہیں ان کی ٹیم کو آن بورڈ لے, اور ان کی مشاورت سے کوئی ایسی ایک قومی پالیسی زرعی مرتب کرے تاکہ اس شعبے کو ترقی دی جا سکے. اب بدقسمتی سے اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے, جس کی وجہ سے شعبہ جو ہے کہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. وقار, یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ زرعی شعبے کے حوالے سے آپ جانیں گے جیسے کہ زرعی پیداوار کے حوالے سے پاکستان تمام ممالک میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے. پاکستان میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہے, اور ہمارے ملک کے ایسے حالات ہیں, فصلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بلا شبہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے,
لیکن اس سلسلے میں حکومت کو ایک زرعی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم تمام چیزوں سے ہم چائنا کے ساتھ ہر معاہدہ کر رہے ہیں، کیا ہم زرعی اصلاحات یا زرعی ترقی کے لیے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے؟ بالکل بہت ضروری ہے یہ ہمارے ملک کی زرعی ترقی کے لیے کہ چائنا کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاہدہ کریں تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے، اور ساتھ ساتھ یہ کرنا پڑے گا کہ جو یہ کھاد اور یہ جو بیج یہ جو 2 نمبر مارکیٹ بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، اس کا سدباب کیا جانا چاہیے، اس کی بیخ کنی کی جانی چاہیے ایسے عناصروں کی، اور یہ جو حکومت سبسڈی دیتی ہے غریب کسانوں کو، اس پر بڑے جو کاشتکار ہیں اور بیوروکریٹس ہیں ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اس کا بھی جو ہے کہ معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو، تاکہ غریبوں کسانوں کو کچھ ریلیف مل سکے۔ کوئی حتمی وقت دیں گے آپ جو تباہی ہو رہی ہے اس تباہی کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور کب تک روکا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی مطلب وقت دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کروں کسی بھی چیز کا کوئی وقت نہیں دیا جا سکتا، لیکن بس یہ ہے توقع کی جا سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک واضح میکنزم تشکیل دے اس تناظر میں، اور ماہرین جو زرعی ہیں ان کی ٹیم کو آن بورڈ لے اور مشاورت کے ساتھ کوئی ایسا متفقہ لائحہ عمل طے کریں تاکہ ہمارا ملک زرعی طور پر ترقی کر سکے۔ اگر اسی طرح سے فصلیں تباہ ہوتی رہیں تو ہمارے ملک، آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کی عوام کو اور ہمارے ملک کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں پاکستان ویسے ہے ہی زرعی ملک تو، لیکن اب تو تباہ ہو رہی ہیں نا فصلیں تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی ناقص ہے، اس کو پائیدار بنیاد پر ایک اچھے خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے، ایک قومی پالیسی کی زرعی حوالے سے ہمیں سامنے لانی چاہیے تاکہ یہ ہمارا شعبہ ترقی کر سکے۔ اچھا وقت، سندھی کلچر ڈے 1 دسمبر کو بڑی جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کے ساتھ منایا گیا، یہ سندھی کلچر ڈے کی روایت کس طرح سے پڑی، اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ دیکھیں آج سے گزشتہ کیونکہ سندھی کلچر ڈے مناتا تو ہر بندہ ہی ہے لیکن کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں جانتا۔ سال 2009 میں ایک سندھی چینل پر ایک سابق صدر آصف زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری یورپی ممالک میں سندھی ٹوپی پہن کر جاتے ہیں۔ تو یہ بیان جیسی سامنے آیا تو سندھی عوام کے جذبات مجروح ہوئے، بجائے انہوں نے اس پر ہنگامہ آرائی برپا کرنے کے یا کوئی سخت احتجاج کرنے کے، انہوں نے علامتی طور پر ایک سندھی ٹوپی ڈے منانے کی ایک کاوش کی، اور اس کے بعد یہ روایت وہاں سے پڑی سن 2009 میں، اور پھر اس کو باقاعدہ طریقے سے منایا جا رہا ہے اور آج تک منایا جاتا ہے۔ اور یہ اس دن کے حوالے سے یہ لوگ جو سندھی عوام ہیں، نہ صرف سندھی لوگ بلکہ دیگر قومیتوں کے جو آباد ہیں سندھ میں، سندھی ٹوپی پہنتے ہیں، اجرک پہنتے ہیں، خواتین بالکل والہانہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے، اور اس میں جوک در جو لوگ ہیں دیگر قومیتوں کے جو کراچی میں بستے ہیں دیگر لوگ، وہ بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کافی جگہوں پہ نعرے بھی لگائے گئے، اب جو نعرے تھے کھپے کھپے سندھ کھپے، ایسے نعرے بھی لگائے گئے۔ وہ تو ایک والہانہ عقیدت ہے سندھیوں کی بلا شبہ، اور اچھا ہے ان کی خوشیوں میں، اور اس دن کو ایکتا کا نام بھی دیا گیا ہے، تاکہ ایکتا سے مراد یہ ہے کہ ایک اتحاد کا دن ہے، یہ ایک مثبت پہلو ہے، اچھا ہے۔ اچھا صرف سندھی لوگ ہی سندھی کلچر ڈے مناتے ہیں یا باقی کاسٹ کے لوگ بھی، ہر شہر کے لوگ ہی بھی مناتے ہیں؟ ایک خاص کر سندھی جو ڈے ہے تو منایا تو سندھ میں ہی جاتا ہے، لیکن جو سندھی جو نہ صرف ملک کے دیگر حصوں میں یا بین الاقوامی دنیا میں مقیم ہیں وہ بھی اس کو اپنے طور پر مناتے ہیں۔ آپ کے اکارڈنگ ہر بندے کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ دیکھیں صوبائیت جو جہاں تک ایک ثقافت ہے یہ تو اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے اور منایا جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ یہ صرف سندھی ڈے ہی منایا جاتا ہے یا سندھی کلچر ڈے صرف منایا جاتا ہے، یا باقی کاسٹ کے لوگوں کے لیے، پٹھانوں کے لیے، ابھی تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے وہاں پر، پنجابیوں کے لیے کوئی الگ سے کوئی دن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ سن 2009 میں ایک تصدیق کی گئی تھی سندھی ٹوپی کی، تو اس کی حوالے سے ایک علامتی طور پر انہوں نے دن منایا تھا، لیکن یہ وہاں سے روایت پڑ گئی تھی سن 2009 کے بعد۔ صحیح۔ وقار آپ کے ساتھ اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ بریک لینا ضروری ہے۔ ناظرین مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔